خدا اور محبت نے ماہی کی زندگی میں جو طوفان آیا ہے اس نے ماہی کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک طرف تو وہ تیمور کی موت کو خود کی وجہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ فرحاد کا دل نہ توڑتی تو نہ تیمور کی موت ہوتی اور نہ ہی ان دونوں گھرانوں کی اس طرح بربادی ہوتی۔ اس لیے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب کے بعد وہ تیمور کی والدہ اور اس کی فیملی کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار دے گی اور ایک ایک لمحہ زندگی کا تیمور کی عدت میں گزار دے گی۔ یہ سارے فیصلے تھے تو اس کے گھر والے بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، خاص طور پر اس کی ماں کا تو رو رو کر برا حال ہے کہ اس نے زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خود سے مار لیا ہے۔ اس کا تو اس میں کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ وہ تو سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ماہی کی نصیب میں تھا اور تیمور کی موت جو کہ اس کے بھائی کی دشمنیوں کی وجہ سے ہوئی تھی اس کو بھلا کر آگے زندگی میں موو آن کر دینا چاہیے۔ ماہی کیسے آگے موو آن کرے جبکہ وہ یہ جانتی ہے کہ جو کچھ بھی تیمور کے ساتھ ہوا وہ سب کا سب اسی کی وجہ سے تھا۔ وہ نہ ہی اس طرح فرحاد کو اتنی ساری باتیں سناتی اور نہ ہی فرحاد کی بددعائیں اس کی زندگی کو اس طرح تہس نہس کر دیتی۔ وہ تو یہ ابھی تک سمجھتی ہے کہ شاید فرحاد مر چکا ہے، لیکن فرحاد کی زندگی میں ایک نیا ٹرانزیشن آنے والا ہے اور وہ رومانہ کی وجہ سے، کیونکہ رومانہ تو اس کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی کرتی چلی جا رہی ہے اور اس کی کھوج لگاتے لگاتے وہ اس کی کہانی کو بھی جاننے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ ایک نیا کہانی میں ٹویسٹ دیکھیں گے جو رومانہ کی موجودگی کی وجہ سے آنے والا ہے، جبکہ آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھتے چلے جائیں گے کہ ماہی کی ساس اس کو بار بار باتیں سنائے گی اور اسے یہ کہے گی کہ مجھ سے اپنا کوئی بھی رشتہ جوڑنے کی ضرورت نہیں، نہ میں تمہاری ماں ہوں اور نہ ہی میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ لمحہ لمحہ وہ ماہی کی بےزتی کرتی چلی جائے گی، لیکن ماہی کے آخرکار اس طرح صبر و استقلال سے آخرکار اس کی ساس کو بھی ہار ماننا پڑے گی، کیونکہ ماہی اپنے صبر میں آگے ہی آگے بڑھتی چلی جائے گی اور خدا کی محبت اس کے دل میں بھی اسی طرح گھر کرنے والی ہے جس طرح کہ فرحاد کی ٹریننگ اسی درگاہ پر ہوگی اور وہ خدا کی اس محبت کو پالے گا۔ لیکن اس کی محبت تو ماہی کی محبت سے بہت زیادہ بڑھ کے ہوگی، کیونکہ وہ محبت کا وہ ٹھکرایا ہوا انسان ہے جس کو خدا کی محبت نے اپنی پناہ دینی ہے، اور اس پناہ کے بعد تو کسی عورت کی محبت کسی بھی قسم کا کوئی بھی معنی نہیں رکھتی۔ اور آگے جا کر آپ کہانی میں یہی سب کچھ دیکھنے والے ہیں، ایک طرف تو عورت اور اس کا وجود اور اس کی محبت اور دوسری طرف خدا کی محبت۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی محبت جیتی ہے اور کون سی محبت دائمی محبت ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ فرحاد کو کس کی محبت کو چوز کرنا چاہیے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔